اور ابھی خبر شامل کریں گے خیرپور سے، جہاں پر اکری کے قریب نوجوان نے دوست کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ کرونڈی میں عبدالقدیر راجپر نے اپنے دوست ارجن کمار کو گولی مار کر قتل کیا۔ پولیس کے مطابق دوست کو قتل کے بعد عبدالقدیر راجپر نے خودکشی کر لی ہے۔ دونوں کی لاشیں تعلقہ اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ گجرانوالہ میں ڈیوٹی میں غفلت اور لاپرواہی برتنے پر 2 تھانوں کے کانسٹیبل گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سی پی او محمد ایاز سلیم نے پتنگ بازی اور منشیات فروشی کی بروقت اطلاع نہ دینے پر سخت ایکشن لیتے ہوئے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ دونوں اہلکاروں کی مجرمانہ غفلت پر پولیس آرڈر 2002 کی دفعہ C 155 کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اہلکاروں میں تھانہ صدر کاموکی کا عاقب اور تھانہ سٹی کاموکی کا عمران شامل ہے۔ سی پی او ایاز سلیم نے کہا ہے کہ کسی بھی رینک کے پولیس افسر کی مجرمانہ غفلت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ڈیوٹی میں سستی، کاہلی اور غفلت برتنے والی کالی بھیڑوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ مریدکے میں تیز رفتار رکشہ موٹر سائیکل سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں خاتون اور بچے سمیت 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری THQ اسپتال پہنچا دیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق متعدد افراد کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ گئے ہیں۔ 5 شدید زخمیوں کو تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ GT روڈ کالا شاہ کاکو کے قریب پیش آیا۔ صادق آباد میں کچے کے ڈاکو موزہ کسمانی سے 3 افراد کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ مخفیوں میں حساس ادارے کا ملازم امان اللہ بھی شامل ہے۔ امان اللہ اپنے والد کی وفات پر چھٹی لے کر آیا ہوا تھا۔ دیگر 2 مخفیوں میں قربان علی اور علی گجر شامل ہیں۔ پولیس ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ ہو گئی ہے۔ وادی کاغان نران میں سیاحوں کا رش برقرار ہے، جس کے باعث کاغان کے مختلف مقامات پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے۔ گاڑیوں کے باعث سڑکوں پر ٹریفک جام ہے، جس سے سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹریفک پولیس ٹریفک بحال رکھنے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اب تک 15,000 سے زائد گاڑیاں وادی کاغان میں داخل ہو چکی ہیں۔ ایوب پل چوک پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ بالاکوٹ پولیس کی نفری موقع پر تعینات ہے، جبکہ ٹریفک کنٹرول کے لیے اضافی اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے شہریوں سے غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل کی ہے۔ ٹریفک جام سے مقامی افراد اور سیاح پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ وادی کاغان میں پارکنگ مسائل بھی شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز سیاحوں سے بھر گئے ہیں۔ سبی کے مقامی پکنک پوائنٹ ناری گاج میں 2 لڑکیاں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی ہیں، جن کی میتوں کو عیدی ایمبولینس کے ذریعے گھر پہنچا دیا گیا۔ جاں بحق لڑکیوں کی عمریں 22 سال اور 13 سال بتائی جا رہی ہیں۔ میتیں گھر پہنچنے پر گھر میں ماتم بپا ہو گیا اور ہر آنکھ اشبار ہو گئی۔ حافظ آباد کے نواحی علاقے جلال پور بھٹیاں کے قریب تیز رفتار مسافر بس سڑک پر اچانک آنے والی گدھا گاڑی کو بچاتے ہوئے درخت سے جا ٹکرائی۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 20 کے قریب مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی علائشیں بروقت ٹھکانے لگانے اور خانے بال شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ خانے بال اور پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم حنیف نے گھر گھر جا کر صفائی کا جائزہ لیا اور شاپرز بھی تقسیم کیے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عامر نرسیس سے۔ عامر، بتائیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے پنجاب بھر میں ستھرا پنجاب مہم تیزی سے جاری ہے۔ خانے وال میں بھی قربان پہ تیسرا دن ہے اور علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور خانے وال کو صاف ستھرا بنایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے چلتا گا صفائی ستھرائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس کا؟ جی، اس دفعہ بہت اچھا ہوا ہے۔ گھر کی جو بھی قربانی کی گئی ہے اس کی جو علائشیں تھی، جو اس کا جو اوجری وغیرہ کا، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب کی بہت شکریہ اور انہیں ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ جی، آپ نے شہری کی بات انہوں نے کہی ہے کہنا کہ صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ موجودہ پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد حنیف سر بتائے گا، ضلع پنجاب کی جانب سے تیسرا دن آپ فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب کی
وی این کی دعوت دیتا ہوں وی این کو کہ کھانے وال میں موجود رہیں گے. اے ڈی سی آر صاحب، الہ آباد سے ہماری بیٹی ہے، وہ سنبل صاحب اسسٹنٹ کمشنر، ڈی سی صاحب، سارے ضلع انتظامیہ، گلی گلی کوچے کوچے، کھیت کھلیان، دیہات سے لے کر کھیتوں سے لے کر شہروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ پہ صاف ستھرا پنجاب کا انہوں نے چیک کیا اور جو کہ وہ بالکل 100% درست پایا. تمام شہری اس وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ضلع انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. منی سیکرٹری رانا مسلم کے بعد انہیں یہ کہنا تھا کہ صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے. مسعودہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ریونیو خالد عباس صاحب سر بتائے گا صفائی کے حوالے سے. اب فیلڈ میں نظر آنا ہے، اس کا تیسرا دن ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، گورنمنٹ آف پنجاب، سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ پوری طرح سے اس پہ مانیٹرنگ کے لیے، ورکنگ کے لیے بالکل کوشاں رہی، اور آپ نے دیکھا کہ تینوں دن، پہلے دن سے اب تک ہر جگہ پہ صفائی موجود ہے. چاہے گلیاں ہیں، چھوٹی گلیاں ہیں، دیہات ہیں، بازار ہیں، تمام جگہوں پہ آپ کو پراپر ایک صفائی نظر آ رہی ہے. آپ گھر گھر جا کے شاپر بھی تقسیم کر رہی ہیں، فیڈ بیک بھی لے رہی ہے، لیڈیز سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ستھرا پنجاب ایک گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اور الحمدللہ اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آپ خانے وال میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ جو ہماری پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں. وہ خود جا کے لوگوں سے ویوز لے رہے ہیں، اور الحمدللہ جس طرح آپ نے دیکھا بھی ہے کہ لوگوں کے بڑے پازیٹیو اس پر کامنٹس ہیں کہ ان کو آلائش کے لیے بیگ بھی دیا گیا تھا اور ٹائم بھی اس کو ہٹایا بھی گیا ہے، اور شہر میں پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے. اور عید کے تینوں دن ہماری ٹیمز جو تھیں وہ فیلڈ میں موجود رہیں، اور تقریباً 200 سے زائد جو عملہ تھا وہ صرف ان کی مانیٹرنگ پر تھا. تھینک یو. کہنا تھا گھر گھر شاپر بھی دیے جا رہے ہیں اور گھر سے فیڈ بیک بھی لیا جا رہا ہے. جی فیصل آباد میں شوہر اور بیوی نے ٹرین کے آگے لیٹ کر خودکشی کر لی ہے. میلا ٹاؤن پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی ہے. پولیس کے مطابق ساجد کی 3 ماہ قبل رضیہ سے شادی ہوئی تھی. ساجد کچھ دنوں سے سیر پر جانے کے لیے بھائی سے پیسے مانگ رہا تھا. ساجد نے بیوی کے ہمراہ پٹری پر پہنچ کر بھی بھائی کو کال کی تھی. گھوٹکی میں تھانہ عادل پور کی حدود گاؤں خدا بخش گڈانی میں گڈانی برادری کے 2 گروپوں میں زمین کی ملکیت پر جھگڑے میں خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو تحصیل اسپتال گھوٹکی منتقل کر دیا گیا. زخمیوں میں گل حسن، غلام رسول، مائی نازاں، برکت، علی گل، اسد گڈانی شامل ہیں. پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ عادل پور تھانے میں داخل کر دیا گیا ہے. مزید تحقیقات جاری ہیں. فیصل آباد ضلع کے 168 بنیادی مراکز سے صحت اسکول سپروائزرز نیوٹریشنسٹ سے محروم ہیں. محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے تعیناتی ممکن نہیں بنائی جا سکی ہے. محکمہ صحت کے مطابق محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کو متعدد بار خط لکھے جا چکے ہیں. اسکول سپروائزرز نیوٹریشنسٹ کی خالی سیٹوں سے متعلق حکومت کے ساتھ رابطے بھی ہیں. امید ہے حکومت پنجاب مراکز صحت میں اسکول سپروائزرز اور نیوٹریشنسٹ کی تعیناتی ممکن بنائے گی. شکرگڑھ کے علاقے محلہ اقبال پورہ میں گھریلو گیس سلنڈر پھٹنے سے 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ایک شخص کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ریسکیو اہلکاروں کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ رات بھر چولہا کھلا رہنے کے باعث کچن میں گیس بھر گئی تھی. جب صبح چولہا جلانے کی کوشش کی گئی تو دھماکہ ہو گیا. واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. ملتان میں عید الاضحیٰ پر مثالی صفائی انتظامات پر شہریوں کا اظہار اطمینان. ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے سینیٹری ورکرز کی خدمات پر انہیں شاباشی دی ہے. ملتان میں عید الاضحیٰ پر 12,000 ٹن سے زائد علائشوں کو ریکارڈ وقت میں ٹھکانے لگایا گیا. ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے ضلع حکام کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملتان ڈویژن میں 18 لاکھ سے زائد شاپرز شہریوں کی دہلیز پر فراہم کیے گئے ہیں. ضلع انتظامیہ کی مؤثر مانیٹرنگ کے باعث صفائی شکایات کو فوری حل کیا گیا. صفائی آپریشن میں حصہ لینے والے تمام ورکرز کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہر ورکر کو 10,000 روپے فی کس انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ عید الاضحیٰ سے قبل تمام ورکرز کو تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنائی گئی ہے. ضلع انتظامیہ عید الاضحیٰ کی طرح مثالی صفائی کا سلسلہ جاری رکھے گی. نظر آئے گی انشاءاللہ. ابھی آپ کو فوڈ اتھارٹی کام کرتی نظر آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
جی بالکل، اس کے لیے سی ایم صاحبہ نے کل آنریری اناؤنس کر دیا ہے. ہر سینیٹری ورکرز کو 10,000 روپے انہوں نے میڈم نے کہا ہے، تو اس کی ڈاکومنٹیشن کر کے تو اس کی بھی ہم ڈسٹریبیوشن شروع کریں. جی بالکل، یہ سی او MWMC کے ساتھ ڈسکس ہو گیا. وہ بورڈ کی میٹنگ کنڈکٹ کر کے اس میں اپنی فائنینشیل پوزیشن دے کے تو ان کے فورم سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ آنریری. جی بالکل، میں ایک اور چیز بتاؤں گا کہ ہم لوگوں نے اس دفعہ انشور کیا ہے کہ عید کے ایام شروع ہونے سے پہلے ہمارے ایک ورکر کو، جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے پورے ضلع کے اندر، کو تقریباً 6,000 کے قریب کام کر رہے ہیں، ہر ایک کو سیلری ملی ہے اور جو منیمم بیسک گورنمنٹ نے سیلری رکھی ہوئی ہے اس کے مطابق ملی ہے. ہم نے سرٹیفکیٹس بھی لیے ہیں، میں نے خود جا کے انٹریکشن بھی کی ہے. اس طرح کی کوئی کمپلینٹ ہے تو اس کی ہم انکوائری کر کے اس کو فکس کرتے ہیں. خبریں اور بھی ہیں، واپس آئیں گے بریک کے بعد. آن گریڈ انورٹر، ہائیبریڈ انورٹر، لیتھیم بیٹری کی وسیع رینج. انوریکس کو مریم نواز شریف کی ستھرا پنجاب مشن کے تحت ضلع انتظامیہ ننکانہ صاحب نے صفائی آپریشن کلین اپ کر لیا ہے. ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر ضلع افسران عید کے تینوں ایام صفائی آپریشن کی نگرانی میں سرگرم عمل رہے. ڈپٹی کمشنر نے ضلع کے مختلف علاقوں میں گھر گھر جا کر صفائی ٹیموں کی کارکردگی کے بارے میں دریافت بھی کیا. شہریوں نے حکومت پنجاب، ضلع انتظامیہ اور صفائی ٹیموں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سی او کونسل، سی او میونسپل کمشنر، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر سمیت LWMC کے افسران نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے. ضلع بھر میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے سینیٹری ورکرز نے جاں پیشانی سے کام کیا. ضلع کی صفائی ستھرائی کے لیے 1,355 سینیٹری ورکرز، 584 رکشوں اور ٹرکس کا اسکواڈ تعینات تھا. ترجمان کے مطابق ضلع ننکانہ صاحب میں عید کے تینوں ایام میں مجموعی طور پر 6,430 ٹن علائشیں اور کوڑا اٹھایا گیا ہے. کندکوٹ میں پولیس آپریشن، ایک ڈاکو ہلاک، 4 زخمی ہو گئے ہیں. پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ بخشا پور میں پولیس اور جکرانی گینگ کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک ڈاکو ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. ہلاک ڈاکو کی شناخت مرید جکرانی کے نام سے کی گئی ہے. شیخوپورہ میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی ستائی عوام نے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا ہے. شہر بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. تفصیلات جانتے ہیں محمد شراز سندھو سے. جی بالکل، شیخوپورہ میں گرمی کا پارا ہائی ہوا تو شہریوں نے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا. شیخوپورہ میں جو اس وقت 46 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ گرمی پڑ رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھا دیا گیا ہے. شہری جو ہے وہ گرمی کی تپش کو کم کرنے کے لیے سوئمنگ پول کا رخ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سر گرمی جو ہے نا، گرمی کافی زیادہ ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا گرمی پھر برداشت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ہم سوئمنگ پول میں آئے ہیں اور آ کے انجوائے کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے ہر جگہ پہ، بہت زیادہ. اسی حوالے سے اور شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی بالکل یہی معاملہ ہے کہ عید کے دنوں میں بھی جو واڈلا کا نظام ہے وہ خاصا ورک کر نہیں رہا. تو گھروں میں تو گرمی میں ظاہر ہے ہر کوئی اے سی تو افورڈ کر نہیں سکتا، تو آج آ کے یہی آپشن بچتا ہے. پھر آج آ کے جو معاملات ہے یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے، ایک تو ایک عید کے دن ہے، اوپر سے گرمی ہے، تو یہ آپشن بڑا بیسٹ ہے میرے خیال سے. جو شہریوں کو آنا بھی چاہیے، بلکہ یہ واڈلا کا جو نظام ہے ان کو بھی بہتر کرنا چاہیے. جو کہ عید کے دن ہے ان کو چاہیے تھا کہ شیڈول چینج کرتے 24 گھنٹے سروس دیں. تو آپشن تو یہی بچتا ہے کہ آج آ کے شہری جو ہے نا یہاں پہ سوئمنگ پول میں آ کے نہاتے ہیں. جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے. شیخوپورہ میں گرمی بھی بہت زیادہ ہے، گرمی برداشت سے باہر ہوتی ہے تو ہم سوئمنگ پول پر آ کے جو اپنی گرمی کی تپش کو کم کرتے ہیں. جی بورے والا کے تھانہ گگو منڈی کی حدود میں 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ اور ڈنڈوں کے استعمال سے 4 افراد زخمی ہو گئے. ایک کی حالت تشویشناک ہے. ذرائع کے مطابق بھٹی اور شیخ چوہان گروپ کے مابین ٹک ٹاک پر ویڈیوز لگا کر ایک دوسرے کو چیلنج دینے کا تنازع چل رہا تھا، جس پر دونوں گروپوں کے مابین ڈنڈوں اور اسلحے کا آزادانہ استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے. صادق آباد کے سہرا چولستان میں جال کے درخت میں لگنے والے قدرتی پھل، جسے مقامی زبان میں پیلو کہا جاتا ہے، یہ گرم ہوا چلنے سے تیار ہو جاتے ہیں. اس پھل کو بچے بڑے کھانے کے لیے دور سے صحرا پہنچ جاتے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بختو جان کی اس رپورٹ میں. پنجاب کے صحرا چولستان میں گرم ہوا چلنے سے جال پر لگنے والا قدرتی پھل، جس کو مقامی زبان میں پہلو کہا جاتا ہے، جو ذائقے میں میٹھا ہوتا ہے. پہلو عام طور پر بھوری اور زرد سبز رنگ کا ہوتا ہے.
जिसे मकामी लोग बहुत पसंद करते हैं। पहलू का जिक्र ख्वाजा गुलाम फरीद ने जिक्र अपनी शायरी में भी किया है। ये पहलू हमारे इलाके की सौगात है, हर साल इसी महीने में होता है। ये बगैर किसी मसाला जात और किसी जरी दवाई के बगैर ही कुदरती तौर पर ये इसका दरख्त होता है और बहुत ही मुनफरद मीठा और खुश ज़ैक़ा फल होता है। ये छोटे बड़े तमाम लोग जो है शौक से खाते हैं। इसको बतौर गिफ्ट भी हम लोगों को भेजते हैं, जो कि बहुत ही पसंद करते हैं। जिसको एक बार भेजें वो बार बार इसकी डिमांड करता है। शहरियों का कहना है कि पहलू चंद दिनों का मेहमान होता है जो जाल के दरख्त पर लगता है, जिसे खाने के लिए बड़े बच्चे सब सेहरा में पहुंच जाते हैं। पहलू सेहत के लिए भी फायदेमंद है और बहुत सी बीमारियों के लिए भी फायदेमंद है। हम इसे बड़े शौक से खाते हैं और अपने दोस्तों को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। सराय चोलिस्तान में कुदरती तौर पर पाया जाने वाला ये फल, जिसे मकामी जबान में पहलू कहा जाता है, लज्जत और जायके में अपनी मिसाल आप है, इसीलिए लोग दूर दराज से इसे खाने आते हैं। कैमरा टीम के साथ बख्तुजान, 5 न्यूज़, सादिकाबाद। सरगोधा में ईद के तीसरे दिन मियाँ बीवी समेत एक ही ख़ानदान के 4 अफराद दरिया में डूब गए हैं। एक शख्स बच गया जबकि ख़वातीन समेत 3 अफराद लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश के लिए 1122 का सर्च ऑपरेशन जारी है। तहसील साहिवाला में लंगरवाला पुल के मकाम पर गुज़श्ता शाम दरिया के किनारे सैर करने वाले एक ही ख़ानदान के 4 अफराद दरिया में डूब गए थे। हादसे का शिकार होने वाला बदनसीब घराना तहसील साहिवाल के इलाके कोट लश्कर खान का रिहायशी था। खैरपुर नातन शाह के करीब गांव घारों के रिहायशी मियाँ बीवी ने नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाज किया है। उनका कहना है कि हमारे चचा और उनके बेटों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है और मेरी हामला बीवी पर तशद्दुद किया। उन्होंने बताया कि हमारे घरों को आग लगाने और बेटियों को अगवा करने की धमकियां दी जा रही हैं। निज़ाम भुट्टो और शमशाद भुट्टो ने बताया कि हम मुसलसल थाने के चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी मदद करने वाला नहीं है। उन्होंने IG सिंध, DG हैदराबाद, SSP दादू और मुतालिका हुकाम से अपील की है। मुजफ्फरगढ़ की डिप्टी कमिश्नर कुरतुलैन मेमन ने सैनिटरी वर्कर्स से मुलाकात की और ईद उल अज़हा पर आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर उन्हें शाबाशी दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सैनिटरी वर्कर्स सुथरा पंजाब प्रोग्राम का फ़ख्र हैं। ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन एहसन तरीके से मुकम्मल हो चुका है। गंबट में कुछ रोज़ कबल घर के अंदर होने वाले धमाके में ज़ख्मी एक और खातून चल बसी, जिसके बाद जहाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई है। धमाके के तमाम ज़ख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जहाँ बहक होने वालों में फ़हीम शेख, रुबाब, शायान, फरहाना, जरीन और 2 खातून शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़या गंबट के गुलशन महल्ले में पेश आया था। खैरपुर के इलाके गाड़ी पुल का रिहायशी नौजवान हिंगोरजा में ससुराल में पुरस्कार तौर पर जहाँ बहक हो गया है। 2 बच्चों का बाप सज्जाद खास खेली की हलाकत पर बीवी फरार हो गई है। सज्जाद के जहाँ बहक होने पर वर्षा ने एहतजाज किया। वर्षा ने इल्ज़ाम आयद किया कि सज्जाद को जहर दिया गया है। गुज़श्ता कुछ अरसे से मुतवफ़ी के बीवी और ससुराल से झगड़े हो रहे थे। वर्षा ने बताया कि पुलिस मुल्ज़िमान की सहूलतकारी कर रही है। अस्पताल इंतज़ामिया ने 14 घंटे ताख़ीर के बाद पोस्टमार्टम किया। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़े की तहकीकात करके मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब मुल्तान के इलाके ज़िक्रिया टाउन में गली में मोटरसाइकिल धोने पर लड़ाई झगड़ा हुआ है। इकबाल नामी शहरी गली में मोटरसाइकिल धो रहा था। पानी मुल्ज़िमान के घर के सामने जाने से जिस पर लड़ाई होने से एक शख्स मौके पर जहाँ बहक हो गया। डेड बॉडी नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पाकपतन घर की सफाई क्यों नहीं की? बासर शहरी ने सुथरा पंजाब टीम के खातून वर्कर समेत 2 मुल्ज़िमान को गालम गलोच के बाद तशद्दुद का निशाना बना डाला। वर्कर टीम का रोड ब्लॉक करके बासर शहरी के खिलाफ एहतजाज करते रहे। कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया। हाफिजाबाद थाना सदर में मामूली तनाज़े पर एक जानलेवा तसादुम में तब्दील हो गया। 2 रोज़ कबल होने वाले झगड़े का शाखसाना आज एक नौजवान की जान ले गया है। हाफिजाबाद थाने के इलाके कोट हशमत में 2 मुसल्लह अफराद की फायरिंग से हमाद नामी नौजवान जहाँ बहक हो गया है। शाहिदीन के मुताबिक हमाद और मुल्ज़िमान के दरमियान 2 रोज़ कबल मामूली नौयत का झगड़ा हुआ था, जो इंतकामी कार्रवाई में तब्दील हो गया। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद मौके से फ़रार हो गए। और इसी के साथ ही स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए 5 न्यूज़।